بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین محترم، پچھلی نشست میں ہم نے غزوہ بدر کے مختلف احوال کے متعلق سماعت کیا تھا۔ آئیے آج غزوہ بدر کو تفصیل سے سماعت کرتے ہیں۔ سامعین محترم، کفار چاہے وہ مکہ کے ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے کے ہوں، ہمیشہ سے ان کا مقصد مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہوا ہے، اور وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہوئے۔ یہی معاملہ ہوا کہ جب مسلمان مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے آتے ہیں تو اس وقت کفار کی جو آگ ہے، ان کا دل آگ سے بھڑک اٹھتا ہے، اور بدلے کی جنگ کے لیے وہ کفار مکہ المکرمہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ اب جب کفار لشکر لے کر مکہ المکرمہ سے روانہ ہو چکے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں۔ ایک طرف انصار صحابہ ہیں، ایک جانب مہاجرین صحابہ موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک گویا کہ انصار صحابہ کی رائے کی متلاشی ہے۔ اتنے میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی نظر مبارک ہماری رائے کی متلاشی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم فرمائیں تو ہم دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی عزت کے لیے، دین اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اتنے میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ انصاری صحابی ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم آپ کے ساتھ جنگ بدر کے لیے حاضر ہوں گے، میدان جہاد میں روانہ ہوں گے۔ آپ ہرگز ہمیں یہ نہ سمجھیے گا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جہاد کا کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائیے، انت وربک، آپ اور آپ کا رب جائیے، جہاد کیجئے۔ ہرگز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح انکار کرنے والے نہ ہوں گے، بلکہ ہم تو آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کی دائیں جانب بھی لڑیں گے، آپ کی بائیں جانب بھی لڑیں گے۔ گویا کہ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم فرمائیے، آقا ہم آپ کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سامعین محترم، اب یہ قافلہ عشق و وفا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں روانہ ہوتا ہے۔ اب ذرا اس قافلے پر غور کیجئے کہ صحابہ کرام کی تعداد 313 ہے، سامنے 1000 کا لشکر موجود ہے، صحابہ کرام کے پاس فقط 2 گھوڑے موجود ہیں، فقط 70 اونٹ موجود ہیں، چند افراد ہیں جن کے پاس اسلحہ موجود ہے۔ سامنے کفار کے پاس، کہا کہ کفار کے پاس جو ہے وہ 100 گھوڑے اور 170 اونٹ موجود تھے، کوئی بظاہر مقابلہ نظر ہی نہیں آتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحابہ تھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ اب یہاں پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سیرت مبارکہ کا اظہار فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس فقط 70 اونٹ تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک اونٹ پر 3 صحابہ سوار ہوں گے، یعنی ایک صحابی جب سواری کریں گے تو 2 صحابی اس سواری کی نکیل پکڑ کے چل رہے ہوں گے، پھر باری باری 3 صحابہ اونٹ پر سوار ہوں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، میں تنہا اونٹ پر سوار نہ ہوں گا، بلکہ میرے ساتھ بھی میرے 2 ساتھی ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ سوار ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم اپنی سواری کی سوار ہونے کی جو مقدار ہے وہ آپ پر قربان کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیے، ہم اونٹ کی نقیل پکڑ کے چلیں گے۔ جب آپ کے اونٹ پر بیٹھنے سے اونٹ کے پیروں سے جو گرد و غبار اڑے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے چہروں پر پہنچے گی، ہمارے چہروں کے نور میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی سے، حضرت علی سے، نہیں علی، میں اپنے صحابہ کے درمیان انصاف والا معاملہ کرنا چاہتا ہوں، جو عمل صحابہ کریں گے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وہی عمل کروں گا۔ عزیزان سامعین محترم، کس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے میدان میں بھی اپنی سیرت مبارکہ کا اظہار فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہ قافلہ عشق و وفا جب میدان بدر پہنچتا ہے تو وہاں پر عالم یہ ہے کہ وہاں جہاں مسلمان موجود ہیں تو مسلمانوں کی جو زمین ہے وہاں پر مسلمانوں کے قدم جمتے نہیں ہیں، سامنے کفار کا لشکر موجود ہے، ان کے پاس بڑی عمدہ جگہ ہے، ان کے پاس اسلحہ لیس فوجی موجود ہیں، ان کے پاس اس قدر کھانے کا سامان ہے کہ کہا گیا کہ 10 اونٹ ایک رات کفار وہ کھانے کے لیے ذبح کیا کرتے تھے، عورتوں کا رقص کیا جاتا تھا، وہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ اور یہاں جب مسلمان پہنچتے ہیں تو کہا مسلمانوں کے پاس جو زمین ہے وہ بھی قدم جمانے والی نہیں ہے۔ لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے، راوی فرماتے ہیں، ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں، کہا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے دین کے لیے وہ نکلتا ہے تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ کفار کے مقابلے میں صحابہ کرام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی کیسے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو نازل فرما دیا، ایسی بارش جو مسلمانوں کے لیے سکون والی ہو گئی، اور وہ بارش کفار کے لیے آفت زدہ ہو گئی۔ سامعین محترم، جب بارش نازل ہوئی تو کہا کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو تذبذب تھا، کہا مسلمانوں کے دلوں کے اندر سکون طاری ہو جاتا ہے، سکونت حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ جگہ جہاں مسلمان موجود تھے وہ جگہ مسلمانوں کے لیے ہموار ہو جاتی ہے، وہ جگہ ایسی ہو جاتی ہے کہ اب بارش کے بعد مسلمانوں کے قدم وہاں پر جم جاتے ہیں۔ اور اسی کے مد مقابل کفار جن کے لیے زمین ابھی تک ان کے مطابق تھی، لیکن جیسے ہی بارش نازل ہوتی ہے تو کہا ان کی زمین کیچڑ والی ہو جاتی ہے، اب وہ قدم جما نہیں سکتے۔ تو کہا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے نکلتا ہے تو رب تعالیٰ کی مدد اس کی شامل حال ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، جب صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میدان بدر کے لیے نکل رہے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے آتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی جہاد کے لیے جانا ہے، ہمیں بھی مجاہدین کی صفوں میں شامل ہونا ہے۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجئے کس قدر بچوں کے دلوں میں جذبہ جہاد تھا، شوق شہادت ان کے دلوں کے اندر موجود تھا کہ ننھے ننھے بچے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جہاد کی عرضی لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹے صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی جہاد پر جانا چاہتا ہوں، میں بھی صحابہ کے ساتھ جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہیں، ان کے شوق شہادت جذبہ جہاد کو دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہیں، حضور مسکراتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بچے تم بہت چھوٹے ہو، جہاد کے لیے جا نہیں سکتے۔ وہ صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں یہ جو جان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دی ہے یہ میں رب تعالیٰ کے دین کے لیے قربان کر دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ جذبہ دیکھ کر صحابی فرماتے ہیں ان کو اجازت دے دیتے ہیں۔ اب چونکہ وہ چھوٹے ہیں، تلوار ہاتھ میں تھام نہیں سکتے، تو صحابہ کرام ان کی گردن پہ تلوار کو لٹکا دیتے ہیں، اور وہ بھی جذبہ جہاد کو لے کر صحابہ کرام کی مجاہدین کی صفوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اب جب مسلمان اور کفار کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو سامنے کفار کے لشکر میں بڑے بڑے سپہ سالار ابو جہل جیسے موجود ہیں، عتبہ بن ربیعہ جیسے موجود ہیں،
امیہ بن خلف جیسے بڑے بڑے جو ہے وہ جنگجو ان کی موجود ہیں۔ گویا کہ کعبۃ اللہ مکۃ المکرمہ کے تمام تر کفار و مشرکین مکہ کے جو سردار تھے، جو جنگجو تھے، جنگ لڑنے میں ماہر تھے، کہا وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی مسلمانوں کے پاس کوئی کم شخصیات موجود نہیں ہے۔ یہاں پر جو مسلمانوں کے علم بردار ہیں، کہا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ وہ فاعل الخیرات کاشف القربات حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہیں، اور وہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں اس کے آگے احوال سماعت کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔